بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب نظم اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے کا مطالعہ کریں گے۔ نظم کی بلند خوانی کے ساتھ آپ کو پہلے 3 بند کی تشریح کروائی جائے گی۔ ان پہلے 3 بند کی آپ کو تشریح کروائی جائے گی۔ پہلے ایک دفعہ نظم پڑھ لیتے ہیں۔ اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے، تو بسے تو بڑھے تو پھلے اے وطن، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کیسی خوشحال ہیں تیری آبادیاں، کیسی سرسبز ہیں یہ تیری وادیاں، ہوں مبارک تجھے تیری آزادیاں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اگر غور کریں ہم نظم کے اوپر بیٹا، تو یہ نظم کافی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ جو چیدہ الفاظ ہیں جن کے معنی لکھنے چاہیے وہ آپ کو تشریح میں لکھوا دیے گئے ہیں، وہاں پہ میں ایک دفعہ ان کی مزید وضاحت کروں گی۔ تیری مٹی جواں تیرے دریا رواں، تیرے کوہسار ہیں عظمتوں کے نشاں، کوہسار یعنی پہاڑ، تجھ پہ قربان ہے میرا دل میری جاں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اس نظم میں دراصل شاعر نے دعائیہ انداز اختیار کیا ہے، جس میں وہ اپنے ملک کو شاد و آباد، پائندہ، تابندہ اور ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی دعا دے رہے ہیں۔ تو ہے عالی نشاں تیرا پرچم حسیں، چاند تارے سے روشن تیری جبیں، جبیں یعنی ماتھا، میرے پیارے وطن تجھ سا کوئی نہیں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ پہلے بند میں شاعر نے ہمارے وطن کو بسنے، بڑھنے، پھلنے پھولنے، سرسبز و شاداب رہنے کی دعا دی ہے۔ دوسرے بند میں اس کی آبادیوں، اس کی وادیوں کو تر و تازہ، خوشحال، سرسبز رہنے کی دعا دی ہے۔ اور تیسرے بند میں وطن کی مٹی، وطن کے دریا، کوہسار، پہاڑ، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، ان کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ بند نمبر 4 میں شاعر نے ہمارے قومی پرچم کی تعریف و تحسین بیان کر کے وطن کو دوبارہ سے قائم و دائم رہنے کی دعا دی ہے۔ تیرے فرزند دھرتی کے دمساز ہیں، تیرے مزدور محنت کے ہمراز ہیں، تیرے پیرو جواں باعث ناز ہیں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اب اس بند کے اندر شاعر ملک کے مزدور، پیرو جواں، فرزند، بیٹوں، جوانوں کے کارناموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ مزید وضاحت تشریح میں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیرا قانون و دستور قرآن ہے، تجھ پہ دل سے فدا ہر مسلمان ہے، تو میرا دین ہے میرا ایمان ہے، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تیری عظمت کا جھنڈا اٹھائیں گے ہم، تیری تقدیس کے گیت گائیں گے ہم، تیری خاطر دل و جان لٹائیں گے ہم، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جیسے جیسے ہم ان بندوں کی تشریح کریں گے ویسے ویسے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت اور مشکل الفاظ کے معنی ہو جائیں گے۔ ابھی اگر میں نے پورے نظم کی وضاحت کی تو ہماری ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، اور جو ابھی ہمارا اہم مقصد ہے کہ ہم پہلے 3 بند کی تشریح کریں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بند 3 مصروں پر مشتمل ہے، یعنی مثلث ہے، جبکہ باقی بند جو ہیں وہ 4 مصروں پر مشتمل ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اگر میں اس کو اس بند کے ساتھ ملاؤں گی تو بہت بڑا ہو جائے گا، اس طرح تشریح بھی بڑی ہو جائے گی، اسی لیے میں نے پہلے بند کی تشریح الگ سے لکھی ہے۔ آئیے تشریح دکھاتی ہوں آپ کو۔ جی، ہمارا بند ہے اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے، تو بسے تو بڑھے تو پھلے اے وطن، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ حوالے متن ہے، شاعر کا نام ہے اسحاق جلال پوری، نظم کا عنوان ہے اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں بسے آباد رہے، پھلے سرسبز و شاداب رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب جانتے ہیں کہ نظم جب بھی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بند کی تشریح کرتے ہوئے حوالے متن ضرور تحریر کرتے ہیں۔ باقی اشعار کی تشریح میں یا بند کی تشریح میں نہ لکھیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن امتحانات میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہر شعر کے ساتھ اس کا حوالے متن ضرور لکھا گیا ہو۔ تشریح دیکھیے، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ وطن ہم نے بہت سی مشکلوں، قربانیوں اور محنتوں کے بعد حاصل کیا، اور اس وطن کو حاصل کرنے کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے۔ یہ وطن یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی جانیں گنوائیں۔ شاعر اپنے وطن کو ہمیشہ آباد رہنے کی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وطن تو ہمیشہ آباد رہے، خوشحال رہے، تجھے کبھی زوال نہ آئے، تو ترقی کی منازل طے کرتا رہے، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کو ندا دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو ہمیشہ علامت ندائیہ استعمال کی جاتی ہے۔ چونکہ تشریح ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، تو تشریح میں جہاں کہیں بھی ہم وطن کو مخاطب کریں گے اے وطن، ہم اس کے بعد ندائیہ کی علامت لازمی لگائیں گے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کے عنوان میں یا اشعار میں اے وطن کے بعد ندائیہ کی علامت نہیں ہے،
تو وہاں پہ ہم نہیں لگائیں گے، ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو شاعر نے اختیار کیا ہے۔ جبکہ تشریح ہم اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں تو ہم ان تمام ضابطوں قاعدوں کا لحاظ رکھیں گے جو ہم تحریر کرتے ہوئے، کوئی بھی چیز تحریر کرتے ہوئے کرتے ہیں، ان تمام رموز و اوقاف کو ہم مد نظر رکھ کے ہی تحریر کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیسی خوشحال ہیں تیری آبادیاں، کیسی سرسبز ہیں یہ تیری وادیاں، ہو مبارک تجھے تیری آزادیاں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: آبادیاں وہ جگہ جہاں لوگ بستے ہوں، وادیاں وہ میدان جو دریا کے کناروں یا پہاڑوں کے درمیان ہو۔ آئیں تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح: اس بند میں شاعر اپنے وطن کو آباد رہنے کی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وطن تو ہمیشہ آباد رہے، یعنی تیرے شہر، تیرے قصبے، تیرے دیہات ہمیشہ آباد رہیں، یہ کبھی نہ اجڑیں، یہ جو تیری سرسبز و شاداب وادیاں ہیں وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں اور تیری خوبصورتی میں اضافہ کرتی رہیں، تیرے کھیت ہمیشہ لہلہاتے رہیں، تو تا قیامت آزاد رہے، تیری عزت، عظمت اور شان و شوکت پر کبھی آنچ نہ آئے، تو ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رہے۔ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ۔ تیری مٹی جواں، تیرے دریا رواں، تیرے کوہسار ہیں عظمتوں کے نشاں، تجھ پہ قربان ہے میرا دل میری جاں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ مشکل الفاظ کی معنی دیکھیے: کوہسار، پہاڑ، عظمتوں، بڑائی۔ تشریح: اس بند میں شاعر اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن تیری زمین بہت زرخیز ہے، یہ اتنی زرخیز ہے کہ مٹی کو بھی سونا بنا دے۔ اس مٹی کی زرخیزی کی وجہ سے میرا وطن سرسبز و شاداب ہے، اس مٹی میں پھل، پھول، کھیتیاں اگتی ہیں جو میرے وطن کا قیمتی سرمایہ ہیں، اور تیرے بہتے ہوئے دریا جو چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی ان کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ یہ سب میرے وطن کی عزت، خوبصورتی اور رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بلند و بالا پہاڑ میرے وطن کی عظمت و بلندی کی علامت ہیں، اے وطن تجھ پر میری جان، میرا دل دونوں قربان ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے ہمارے پہلے 3 بند کی تشریحات۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ان کو اپنی کاپیوں پر تحریر کیجیے اور ذہن نشین کریں۔ کل انشاءاللہ باقی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔